عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں ذوالفقار شاہ نے جس طرح نور پہ غصہ کیا، یہ بات بالکل سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ میرا تو یہی خیال تھا کہ حور کی ڈیتھ کے بعد ذوالفقار شاہ کا غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ حور ذوالفقار سے صرف ایک یہی چیز چاہتی تھی کہ وہ غصہ کرنا چھوڑ دے، جس کے لیے حور نے ذوالفقار کو سائیکائٹرسٹ کے پاس کاؤنسلنگ سیشن لینے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ جب آپ کا کوئی بہت پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی وہ خواہشات جو اس کی زندگی میں آپ پوری نہیں کر سکے، اس کے مرنے کے بعد ضرور کرتے ہیں۔ اور حور کے چلے جانے کے بعد اگر ذوالفقار شاہ کا غصہ اور اس کی ایگو بالکل ختم ہو جاتے تو میرے خیال سے یہ کریکٹر زیادہ انٹرسٹنگ لگتا۔ بہرحال دوسری طرف نور کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی پچھلی ایپیسوڈ میں وہ پولیس اسٹیشن سے گھر تک رکشے پہ بڑے آرام سے پہنچ گئی اور اسے راستہ بھی آتا تھا، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں اسے اچانک اپنے گھر کا راستہ بھی بھول گیا۔ خیر، اب جیسا کہ سالار جو نور سے شدید نفرت کرتا ہے اور کچھ بھی کر کے اسے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن یہاں سالار کی ماں انجم کی سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اسے نور سے بہت محبت ہے اور وہ ایک بہت ہی سویٹ قسم کی پھپھو دکھائی گئی ہے تاکہ پھپھو کا جو نیگیٹو امیج ہماری سوسائٹی میں بنا ہوا ہے اس کو پازیٹیو وے میں پیش کیا جا سکے، لیکن پھر بھی نور کے لیے پھپھو کی یہ محبت مجھے تو ٹاکسک لگ رہی ہے۔ بھائی، اگر آپ سچ میں نور سے محبت کرتی ہیں تو کیا آپ کو نور کی آنکھوں میں درد اور تکلیف نظر نہیں آ رہی جو آپ کا بیٹا مسلسل اسے دے رہا ہے؟ آپ ہر وقت نور کو ہی سمجھاتی رہتی ہیں، بلکہ فورس کرتی رہتی ہیں کہ تم اگر بن تھن کے اپنے شوہر کے سامنے پیش ہوتی رہو، اس کی کیئر کرتی رہو تو ایک نہ ایک دن میرے بیٹے کے دل میں تمہارے لیے جگہ بن ہی جائے گی۔ اور مرد شادی کے بعد اپنی بیوی کا ہی ہو جاتا ہے، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے؟ میڈم، آپ پاکستان میں رہتی ہیں، چلو آپ کا شوہر اچھا ہے، یہ ایک مثال ہے، لیکن کیا آپ اپنے ارد گرد کی خواتین کو نہیں دیکھتی؟ اچھا چلو مان لیا آپ کے ارد گرد بھی تمام خواتین کو اچھے شوہر ملے ہیں، سوشل میڈیا تو دیکھتی ہوں گی نا، کتنے ہی شوہر اپنی بیویوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں تو وہ نکاح کے بعد ہی تو ڈھاتے ہیں، لیکن ان کی الگ ہی لاجک ہے کہ اگر تم اپنے شوہر کے آگے پیچھے پھرو گی حسین بن کے، میک اپ کر کے، اسٹائل مار کے، تو ایک نہ ایک دن سالار کے دل میں تمہارے لیے جگہ بن ہی جائے گی۔ اور دوسرا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ انجم نے صرف سالار اور نور کا نکاح کیوں کیا؟ رخصتی کو پوسٹ پون کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے کون سی لاجک تھی؟ جب نکاح کے بعد نور نے آپ ہی کے گھر میں رہنا ہے تو پھر اسے رخصتی بھی کنسیڈر کر لو، اور اگر یہ رخصتی نہیں ہے تو پھر وہ نور کو سالار کے کمرے میں بار بار کیوں بھیج رہی ہے؟ اس کا کھانا لے جاؤ، اس کی کافی لے جاؤ، اس کے سامنے بنتھن کے تیار رہا کرو، اور بیٹے سے بھی کہتی ہیں کہ بھائی نور کو باہر گھمانے لے کے جاؤ، اس کو شاپنگ پہ لے کے جاؤ، ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تو آپ ان دونوں کو ایک ساتھ کس لیے بھیج رہی ہیں؟ یہ تو خود دعوت دینے والی بات ہوئی نا کہ رخصتی کے بغیر بھی جو وہ دونوں کرتے ہیں کرتے رہیں۔ وہ تو الگ بات ہے کہ سالار کو نور پسند ہی نہیں ہے۔ خیر، یہ تو ڈرامے کی ایک بات ہو گئی۔ اب بات کریں گے ہم ذوالفقار شاہ کی۔ ذوالفقار شاہ جو اب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بار بار نور کے پیچھے آتا ہے، کبھی اس کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور کبھی اس کی یونیورسٹی کے باہر پہنچ جاتا ہے۔ اب بار بار نور کے پیچھے جانے پر ذوالفقار شاہ کو آگے چل کے یہ پتا چل جائے گا کہ نور کا جس لڑکے سے نکاح ہوا ہے وہ لڑکا نہ صرف نور کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کی تذلیل بھی کرتا ہے، اور یہ بات ذوالفقار شاہ سے برداشت نہیں ہوگی، وہ بھی صرف اس لیے کہ نور بالکل اس کی مرحوم بیوی حور کے جیسی دکھتی ہے۔ جب بھی سالار نور کی تذلیل کرے گا تو ذوالفقار کو یوں لگے گا جیسے یہ سب کچھ سالار نے حور کے ساتھ کیا ہو۔ ذوالفقار اپنے دل کی بے چینی، اپنے دل کی حالت کو خود بھی سمجھ نہیں پائے گا کہ جب مجھے پتا ہے وہ لڑکی اس لڑکے کے نکاح میں ہے اور وہ حور نہیں ہے تو پھر میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی آخر برداشت کیوں نہیں کر پا رہا۔ اسی دوران میں چونکہ نور کا ایڈمیشن بہت بڑی یونیورسٹی میں ہو چکا ہے جہاں پر صرف ایلیٹ کلاس کے لوگ آتے ہیں، اب تمام سٹوڈنٹس میں صرف نور ہی ہے جو سب سے سادہ حلیے میں یونیورسٹی جائے گی، وہاں اس کے حلیے کا خوب مذاق بھی اڑایا جائے گا اور اس کے حلیے کی وجہ سے اسے بہت نالائق بھی سمجھا جائے گا۔
ادھر گھر پہ سالار بھی اپنی ماں سے کہے گا کہ آپ نے نور کا اتنی بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن تو کروا دیا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ سادہ سے گورنمنٹ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی لڑکی اس طرح کی یونیورسٹی میں کس طرح سروائیو کر پائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک سیمسٹر بھی پورا کر پائے گی، اور آپ نے اس کے پک اینڈ ڈراپ کے لیے میری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ میرا بھی وقت ضائع کر رہی ہیں اور اس پر پیسہ بھی ضائع کر رہی ہیں، کیونکہ چند ہی دن میں یہ گھر میں واپس بیٹھی ہوگی۔ نور سالار کی یہ بات سنے گی تو دل میں تہیہ کر لے گی کہ اس نے صرف سیمسٹر پاس نہیں کرنا بلکہ اس نے ٹاپ کرنا ہے اور یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لے کر ہی نکلنا ہے۔ اب وہ دن رات صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرے گی، لیکن سالار کی ان باتوں سے انجم کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن سالار کے باپ کو ضرور احساس ہوتا ہے۔ مرتضیٰ صاحب اپنی بیوی انجم سے کہتے ہیں کہ سالار کی باتیں سن کے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اسے نور بالکل بھی پسند نہیں۔ کہیں آپ نے سالار کو زبردستی اس رشتے کے لیے منا کے کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ لیکن پتہ نہیں انجم کو کیوں یہ غلط فہمی ہے کہ ایک نہ ایک دن سالار کے دل میں نور کی محبت پیدا ہو جائے گی، حالانکہ سالار اب نور کو بار بار بے عزت کرے گا، وہ بھی اس لیے کہ نور اپنے منہ سے اس کی ماں یعنی سالار کی ماں انجم صاحبہ کو کنونس کرے کہ پھپھو آپ کو سالار کی شادی ارشما سے کر دینی چاہیے، اور نور کو مینٹلی ٹارچر کر کے اس نہج پہ لے آئے گا کہ نور خود سالار سے زبردستی طلاق مانگے گی۔ یوں اگر انجم کی نظر میں بری بنے گی تو ظاہر ہے نور بنے گی، اگر سالار نور کو طلاق دیتا ہے تو دوسری صورت میں سالار کو اس تمام جائیداد پیسے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب نور ایسا کرے گی تو صحیح، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی ہوگا یہ کہ سالار جب بھی نور کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی کرے گا، اس کے ساتھ برا کرے گا، تو کہیں نہ کہیں سے نور کی مدد کے لیے ذوالفقار نمودار ہو جائے گا۔ نور خود بھی حیران ہوگی کہ جب بھی میرے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے یہ لڑکا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے۔ اب ذوالفقار جب مسلسل نور کو سالار سے بے عزت ہوتے دیکھے گا، اسے روتے ہوئے دیکھے گا، تو آگے بڑھ کے اسے کہے گا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس ذلت بھری اور اذیت بھری زندگی سے آزادی دلوا سکتا ہوں اور ایک بہترین زندگی پرووائڈ کر سکتا ہوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ لیکن نور کو ذوالفقار کی یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، وہ اسے صاف کہہ دے گی کہ اگر آپ میری سچ میں کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں نا تو بہتر یہ ہے کہ آج کے بعد آپ مجھے نظر نہ آئیں، کیونکہ نور کے دل میں یہ ڈر بھی ہے کہ اگر سالار نے ذوالفقار کو میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ پھر سے میرے اوپر شک کرے گا، اور اس کا بلکہ پہلے والا شک یقین میں بدل جائے گا کہ بھئی یہ لڑکا اکثر ہی تمہارے ارد گرد نظر آتا ہے۔ ادھر دوسری طرف فرحہ نے بھی ابھی تک ہار نہیں مانی، اپنی ماں سے کہتی ہے کہ نور اور سالار کا صرف ابھی نکاح ہوا ہے نا، رخصتی تو نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ نکاح ٹوٹ جائے۔ اب فرحہ آگے چل کے کیا کرنے والی ہے اور کس طرح سے سالار اور نور کا نکاح توڑوانے کی کوشش کرے گی یہ تو الگ بات ہے، لیکن فرحہ میڈم اگر آپ نور اور سالار کا نکاح توڑواتی بھی ہیں تو یہ نور کے حق میں اچھا ہی ہوگا، لیکن آپ کو سالار پھر بھی نہیں ملنے والا۔ اور ادھر ذوالفقار جو بار بار نور کے پیچھے آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ذوالفقار کے باپ تک بھی پہنچ جائے گی کہ آج کل ذوالفقار شاہ کسی لڑکی کا بہت پیچھا کرنے لگا ہے، اور جب ذوالفقار کا باپ افتخار اس لڑکی کو دیکھے گا تو ہکا بکا رہ جائے گا۔ حور کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا، وہ زندہ ہو کے واپس کیسے آ گئی؟ ادھر ماریا جو ذوالفقار سے شادی کے لیے تڑپ رہی ہے، اس کے مستقل انکار کے بعد وہ بھی نور تک پہنچ جائے گی۔ اب نور کا کوئی ایک دشمن نہیں، ماریا اس کی دشمن، سالار مرتضیٰ اس کا دشمن، افتخار شاہ اور نور کی کزن فرحہ، اتنے سارے دشمنوں میں سے ذوالفقار شاہ اکیلا کس طرح نور کو بچاتا ہے اور کس طرح اسے خوشیوں بھری زندگی فراہم کرتا ہے، یہی ڈرامے کو انٹرسٹنگ بنانے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔